اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو سیلاب آیا تھا، اس کے بعد سارے انسان ایک ہی دین کے پیروکار تھے۔ پھر جب ان میں اختلاف ہوا، شرک آیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کیوں کتاب کیوں اترتی ہے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا۔ اللہ رب العزت کی کتاب فیصلہ کرے، وہ اچھی بات ہے یا انسان جو ضعیف، ہلوع، جھگڑالو، جلباز، عنید، شحیح، کنجوس، خلق الانسان ضعیفہ ہے؟ اللہ کی کتاب جو فیصلہ کرے گی وہ درست ہوگی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال گئے، وہ لوگ اہل کتاب تھے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، توحید۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے، کس کو؟ جس میں طلب اور عاجزی ہو۔ اگر طلب اور عاجزی نہ ہو تو اللہ ہدایت نہیں دیتا، تو غلطی انسان کی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو پھر ہدایت کیسے آئے گی؟ لوگ اشکال کرتے ہیں۔ جواب: بکفرہم، یا ان الذین کفروا، یا بما کسبوا، یعنی بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کو اپنے اختیار سے اختیار کر لیا، تو پھر اللہ نے مہر لگا دی۔ اللہ جس کو ہدایت دے دے، جس کو اللہ گمراہ کر دے، تو گمراہ آخرت میں اشکال کر سکتا ہے۔ جواب: ہدایت اس کو ملتی جس میں طلب اور عاجزی ہو۔ حرکت میں برکت، حرکت کرو گے تو برکت آئے گی نا، طلب اور عاجزی ہوگی تو ہدایت آئے گی۔ مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، بخاری شریف کی روایت ہے، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کے اوپر آتی ہیں، پھر جو ان کے قریب ہوگا ان پر تکلیفیں آئیں گی۔ جو دین کے لیے محنت کرے گا، دعوت تبلیغ کا کام کرے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، اس پر تکلیفیں آئیں گی۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں، وزلزلوا، اور انہیں ہلا ڈالا گیا، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ دیکھو اتنی تکلیف ہے۔ یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے، قیامت قریب ہے، مدد نزدیک ہے، تو 24 سال لگ گئے۔ جواب: آخرت کا ایک دن 50,000 سال ہے، تو ہماری یہ زندگی ہے نا،
ہماری جو زندگی ہے یہ 2.5 منٹ ہے۔ اب سمجھے؟ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ان کا حق ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ زکوٰۃ بھی دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، بہن، بھائی، چچا، ماموں، کزن، سسر، ساس، بہو، داماد، پھوپھی، خالہ، سب سے پہلے ان کو زکوٰۃ دو۔ 6 افراد کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ سید، مالدار، جن سے آپ پیدا ہیں، جو آپ سے پیدا ہیں، میاں بیوی، بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، یاد رکھو۔ عام صدقات مالدار غریب کو دے سکتے ہو۔ صدقات واجبات 13 ہیں، بتا چکا ہوں، وہ صرف ان افراد کا حق ہے جو میں نے بتا دیا، غریب۔ 13 صدقات واجبہ، اور والدین کو آپ صدقات واجبہ نہیں دے سکتے، ان کا خیال کرنا آپ پر فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ جی جی جی۔ اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو بار بار شہرت بھی نہیں کرنی چاہیے، میں نے یہ کیا اور وہ کیا۔ بعض اوقات بتلانا اچھا ہوتا ہے تاکہ اور لوگوں کو بھی رغبت ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن فرماتے ہیں، کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر کافروں کے ساتھ لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، اور وہ تمہیں ناپسند ہیں۔ وہ لڑتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، تم نہیں لڑتے ہو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو کہ وہ نہیں رکھتے ہیں، شہادت، اور تم ڈرتے ہو، یا تمہیں یہ ناپسند ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ اللہ کو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ کے ہاں کیا چیز؟ شہادت، میدان جہاد میں موت۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم پسند کرو، وہ شر لکم، اور تمہارے لیے شر ہو، اور وہ تمہارے لیے شر ہو۔ دنیا تو شر ہے، اس کی 4 شرائط ہیں۔ صحیح طریقے سے کماؤ، صحیح طریقے پر خرچ کرو، تکبر مت کرو، غریبوں کے ساتھ امداد کرو۔ تو بل گیٹ سے مالدار بن جاؤ، جائز ہے۔ بات سوابہ بل گیٹ سے مالدار تھے، جائز ہے۔ اللہ نے 14 مقامات پر مال کو خیر کہا ہے، جب 4 شرائط کا خیال کرو۔ پاک رب نے پاک کلام میں 14 مقامات پر مال کو خیر کہا ہے، فضل کہا ہے، یہ خیر ہے، لیکن 4 شرائط۔ اگر 4 شرائط نہ ہوں، یا ایک آدمی کافر ہے، تو اس کے لیے سخت الفاظ سنو۔ الدنیا جیفہ، دنیا مردار ہے، وطالبہا کلاب، اور اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں۔ اذا شیک فلن تشک، اگر ان میں کوئی کانٹا چھپ جائے تو اس کو نکالو مت۔ جب مال کمانے میں 4 شرائط کا خیال نہ رکھا جائے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے ہو، لہذا آرام سے بیٹھ جاؤ، جو اللہ کا حکم آ جائے اس کو مانو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، یہ اس لیے، وہ اس لیے، یہ اس لیے اللہ نے حکم دیا ہوگا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ خنزیر حرام ہے، سود حرام ہے، کیوں؟ یہ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ بس آرام سے بیٹھ جاؤ، عمل کرو۔ وائے، ان، لم، دلیل، سبب، علت، اگرچہ، مگرچہ، لیکن اللہ کے احکام میں مت کرو، بس یہ اللہ کا حکم ہے، سبحان اللہ، عمل کریں گے۔ اور اگر عمل نہ کرو، پردے پر یا جہاد پر یا عقیدے پر آپ میں سستی ہے، تو کہو یہ میری غلطی ہے، تو آپ اچھے آدمی ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں۔ جو غلطی مانتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بدعت والے کو ہدایت نہیں ملتی، وہ بدعت کو صحیح سمجھتا ہے اور اس پر مناظرہ کرتا ہے، تو اسی میں رہے گا۔ کتب علیکم القتال، پاک رب نے پاک کلام میں حج کے بارے میں تقریباً 40-50 آیتیں اتاری ہیں، اور نماز اور زکوٰۃ 88، اور نماز کا اکیلا حکم 110 مرتبہ۔ لیکن پاک رب نے پاک کلام میں 500 آیتیں جہاد کے متعلق اتاری ہیں۔ جہاد کی برکت، جہاد فار پیس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جہاد کے لیے بھیجتے فرماتے کہ بچے کو، بوڑھے کو، عورت کو، ان کے عالم کو قتل مت کرو، ان کے املاک کو نقصان مت پہنچاؤ۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المثلہ، مثلہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ناک کان
آنکھیں نکالو کاٹو، اس طرح مت کرو۔ دیکھو کتنا پیارا دین ہے۔ ہر ملک کی فوج ہے، اصول جنگ ہے، ہمارے بھی اصول جنگ ہے اور ہماری بھی فوج ہے اور مجاہدین کی فوج ہے۔ کب؟ جب ہمارے ساتھ ظلم ہوگا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم بھی لڑیں گے۔ تم لوگ نہیں لڑتے ہو اپنے ملک کے لیے، تو ہم اسلامی ملک کے لیے، اپنے اسلامی ملک کے لیے لڑیں گے نا انشاءاللہ، اور دبا کے لڑیں گے انشاءاللہ، اور اچھے لڑیں گے انشاءاللہ، اور ہم کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اگر ایک ظالم جارح ہندو کافر یہودی عیسائی کوئی بھی ہمارے ملک کے پاکستان پر یا کسی اسلامی ملک پر حملہ کرے گا تو ہم ان سے لڑیں گے۔ ہاں 1965 میں جب حملہ ہوا تو ہم 500-600 افراد نے اپنے ساتھ بم باندھ لیے اور ٹینکوں کے نیچے پڑ گئے، ٹینک الٹے ہو گئے، جنگ ہم جیت گئے۔ یہ ہے فدائی حملہ۔ کتب علیکم القتال، کافروں سے لڑنا یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ جہاد سے دین نہیں پھیلا ہے، قتال سے نہیں پھیلا ہے، لڑائی سے دین نہیں پھیلا ہے، جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ دین اخلاق سے پھیلا ہے، ایٹیکیٹس، پرنسپلز، ہمارے اعلیٰ اصول، تبلیغ، دعوت، تجارت، اس سے دین پھیلا ہے۔ دعوت و تبلیغ بنیاد اسلام ہے، جہاد شان اسلام ہے۔ دعوت و تبلیغ سے دین پھیلتا ہے، جہاد سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ جہاد حق ہے۔ حضور نے 3 پاکستان جتنی زمین دے دی، ابوبکر عمر نے 9 پاکستان، عثمان علی نے 13 پاکستان، امیر معاویہ حسن علی رضی اللہ عنہ اجمعین انہوں نے 24 پاکستان ہم کو دے دی۔ سوری غوری عالم تھے، محمود غزنوی مفتی صاحب تھے، فقہ حنفی کے مضبوط مفتی، کتاب التفرید اس کی فقہ حنفی کی کتاب ہے۔ انہوں نے ہم کو 87 ممالک دے دی، اٹلی، سسلی، اٹلانٹک، ساؤتھ افریقہ، آدھا یورپ، چائنا، سیکیانک، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکی، چین، روس کی آزاد ریاست ہے، بنگلہ دیش، برما، یہ پوری دنیا کس نے دی ہے؟ اللہ والوں نے، اللہ والوں نے، اللہ والوں نے۔ 1200 سال ہم نے حکومت کی، 150 سال سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ آیت سنو یہ حدیث۔ چلو مصور پاکستان کی بات سنو۔ ہمارا مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول طاؤس رباب آخر۔ مسلمان کب اوپر ہوں گے، کب نیچے ہوں گے، امت کب اوپر ہوگی، کب نیچے ہوگی۔ اوپر ہوگی قرآن و حدیث، تلوار اور ڈھال۔ کب نیچے ہوگی، کب امت گر جائے گی، ڈھول ڈمکے، گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، شراب، بدکاری۔ بس اگر ڈھول ڈمکوں سے اور ڈانس سے ملک ترقی کرتا تو یہ جو ہجڑے ہوتے ان کی بہت بڑی سلطنت ہوتی اس دنیا میں۔ ڈھول ڈمکوں سے ملک گرتا ہے۔ مصور پاکستان فرماتے ہیں مرحوم بزرگ ولی ابن ولیہ، ان کے والدین تاج گزار اللہ والے تھے، والدین کے بیٹے میں اثرات ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال اللہ کے ولی تھے، اونچے ولی تھے۔ اللہ اکبر۔ امت کس سے گرتی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو خراب کرنا ہے، برباد کرنا ہے، میں نے صلیبی جنگیں لڑی ہیں، مسلمان شراب، زنا، ڈول ڈمکوں سے برباد ہوتا ہے۔ یہ عام کرو، جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ کافر سوچتا ہے اور کہتا ہے اور اس پر عمل کراتا ہے۔ سنو، آپ عجیب بات سنیں۔ افغانستان انہوں نے لے لیا، حملہ کر دیا۔ ہمارے قرآن کی طاقت سے دنیا مسلمان ہو رہی ہے دھڑا دھڑ، اگرچہ ہم کو میڈیا سے مظلوم، مقہور، ذلیل ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے جس علاقے کو لیا ہے تو وہاں اپنا دین پھیلا ہونا، تمہارے دین میں طاقت نہیں ہے۔ وہاں اتنی سیڈیز، فلم انڈسٹریز کہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کا دوسرا نمبر جو ملک ہے جہاں پر یہ چیزیں بکتی ہیں وہ کابل ہے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے، روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن فحاشی کا پوری دنیا میں 2 نمبر ملک بنا دیا۔ کیوں؟ ان کے مذہب میں طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ذلیل ہیں میڈیا کے اعتبار سے۔ یہ وائس آف جرمنی، وائس آف امریکہ، BBC لندن ہمیشہ ہمارے خلاف بولتا ہے، سارے بولتے ہیں ہمارے خلاف۔ آپ ان کی خبریں سنیں، وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے ملکوں میں، یہ ہوا اور وہ ہوا، یہ ہوا اور وہ ہوا، ہم کو ذلیل کرتا ہے۔ لیکن اللہ ہم کو عزت دیتا ہے، قل فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ اللہ نے ہم کو عزت دی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں
کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، سب کا روزہ ہے، تو کتب علیکم القتال بھی ہے نا، تو اس پر بھی سب کا عمل ہونا چاہیے۔ قتال جہاد تو ہے، ہمارے اسلامی ممالک کی فوج ہے، وہ لڑے گی، ہر ایک ٹریننگ حاصل کرے گا، ہر مسلمان کا گھر کافروں کے خلاف مورچہ ہوگا، ہر مسلمان کا گھر، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، بخاری شریف کی روایت ہے، لو اخذتم باذناب البقر وتبایعتم بالعنب، اگر تم نے گائے کے دموں کو پکڑ لیا، دنیا کے پیچھے تم لگ گئے اور تم نے سود کا کاروبار پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ عمومی طور پر ذلت آپ پر ڈال دیں گے، تو ہم ذلیل ہیں۔ معمولی تعداد ہے 35,000، اللہ اکبر، لیکن اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، تو 43 ممالک کے کمانڈوز کو مار دیا کیوں؟ ایمانی طاقت ہے نا، ایمانی طاقت ہے۔ تو فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اشہر حرام میں قتال اور جنگ کرنا کیسا ہے؟ ایک لڑائی ہوئی تو مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی حرمت والا مہینہ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اس 4 میں شروع زمانے میں جہاد حرام تھا، اب نہ کرنا مستحب ہے، اگر کافر حملہ کرے تو حملہ کرو، لڑو۔ تو اشہر حرم میں مسلمانوں سے نقصان ہو گیا، لیکن غلطی سے ہوا، کافروں نے اشکال کر دیا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہے، دین ابراہیمی میں بھی اس کی حرمت ہے اور آپ نے ہم کو مارا، اور آپ کے دین میں بھی اس کی حرمت ہے، عزت ہے، تو آپ نے ہم کو مارا، تو غلطی میں اس طرح ہو گیا تھا۔ تو پاک رب نے فرمایا جو تم شرک کرتے ہو، والفتنۃ اشد من القتل، یہ شرک کا جو فتنہ ہے یہ قتل سے زیادہ ہے، تو شرک جو کرتے، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور جو مکے کے لوگ تھے ان کو آپ نے وہاں سے نکالا، کہاں سے؟ حرم سے۔ کہاں چلے گئے؟ پہلے حبشہ چلے گئے، ایتھوپیا، اور بعد میں وہ مدینہ منورہ چلے گئے ہجرت کی۔ خود جو کچھ کرو، اگر ہم سے غلطی میں ایک عمل ہو جائے تو اس کو دلیل بناؤ، دعویٰ بناؤ، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اگر قصدن ہو تب، اور صحابہ سے غلطی ہوئی تھی، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے، انہیں شرک۔ اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، اللہ، ولا یزالون یقاتلونکم، وہ ہمیشہ آپ سے جنگ کرتے رہیں گے، آپ کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے، وہ آپ کے پکے دشمن ہیں، لیکن اللہ ہم کو عقل عطا فرمائے کہ اللہ کی اس بات کو ہم سمجھیں ان کے مقابلے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کافروں کے لیے مقدور بھر تیاری کرو۔ الا ان القوۃ الرمی، خبردار، قوت کیا ہے؟ پھینکنا ہے۔ آیت کی تشریح حدیث میں ہے، بخاری شریف، پھینکنا، سنو توجہ سے، یعنی تیر سے پھینکنا پرانے زمانے میں، پھر زمانہ جب گزر گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینک اور توپ بھی بنوایا، تو صحابہ بھیجے شام کی، جاؤ ٹینک توپ سیکھ کے آؤ۔ مسلمان اسلحہ خریدے گا نہیں، بنائے گا، سیکھ کے آؤ، خرید کے آؤ، حضور نے نہیں فرمایا سیکھ کے آؤ، وہ سیکھ کے گئے، صحابہ نے منجنیق اور توپ بنایا، دبابہ توپ، منجنیق ٹینک بنایا، سیکھ کے آئے اور بنایا۔ سنو، جب صلیبی قوتیں تھی اور ہم 24واں پاکستان جتنا حصہ لے رہے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، حسن حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بڑے بزرگ ساتھ تھے، تو بحری بیڑا آیا، صلیبیوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ بحری، اتنا بڑا بحری بیڑا تھا کہ اس سے فوراً ٹک کر کے 100 جہاز اتر گئے صلیبیوں،
امیر معاویہ کا بحری بیڑا آیا مسلمانوں کا، اس سے 5 گنا بڑا بحری بیڑا تھا، اور جب حضرت امیر معاویہ کے مجاہدین نے، نیوی والوں نے اس کو کھولا، 500 جہازوں سے نکل گئے۔ ہمارے پاس 500 جہاز کا بحری بیڑا تھا، صلیبی طاقتوں کے پاس 100 جہازوں کا بحری بیڑا تھا۔ ہاں، ہم نے بڑی تیاری بھی کی ہے۔ اس طرح پاکستان ہے، الضرار ٹینک، دبابہ، اور الضرار الخالد، عبوس توپ ہے ہمارا، عبوس، چیب جبی، عبوس اس کو کہتے ہیں، چیب جبی، یہ ہمارے توپ کا نام ہے، عبوس۔ ماشاءاللہ پاکستان کے پاس جو طاقت ہے نا، میرے نزدیک ناقص رائے میری یہ، کسی کافر ملک کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے، لیکن عام ہمارے عوام الناس کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سنو۔ جو بھی ملک ایٹمی دھماکہ کرے گا، سیٹلائٹ جتنے نظام ہیں سب کافروں کے بڑے مضبوط ہے، وہ تولتا ہے، وہ ایٹمی حملے کو، ایٹمی طاقت، وہ دھماکے کو تولتا ہے کہ کتنی طاقتور انہوں نے جنہیں کیا کر دیا، دھماکہ کر دیا، سیٹلائٹ والے۔ سنو غور سے۔ اور پاکستان نے جب دھماکہ کیا نا، تو تمام سیٹلائٹ کو کیا کر دیا، جام کر دیا، کسی نے نہیں تولا، یہ کسی کے پاس یہ طاقت نہیں۔ پاکستان بہت طاقتور ہے ماشاءاللہ۔ تمام کفریہ ممالک کو چاہیے کہ پاکستان کی عزت کرے اور قدر کرے، اور اس یہاں فساد نہ کرے۔ پاکستان میں امن ہوگا تو پوری دنیا میں امن ہوگا، پاکستان میں امن نہیں ہوگا تو پوری دنیا میں امن نہیں ہوگا۔ پاکستان کی ایجنسیوں کی جو طاقت ہے وہ میں نہیں بیان کرتا ہوں، میں ایک اور طاقت بیان کرتا ہوں۔ میں مولوی ہوں، مفتی ہوں، عالم ہوں، مسجد کا امام ہوں۔ میرا جو تقویٰ ہے اور میرا جو ادھر نظریہ ہے، جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں، میرے سے ان کا نظریہ ہے دین اسلام وہ زیادہ ہے، اس ویژن پر وہ چلتے ہیں۔ جو دکھاتے ہیں یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے، پوری دنیا ہے، لیکن یہ مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سب سے زیادہ دین کا کام پاکستان میں ہوتا ہے، تبلیغ کا، دین کا، مدارس کا۔ 13,000 مدارس ہے، یورپ میں ہمارے 700 مدارس ہیں، امریکہ کینیڈا میں 300 مدارس ہے۔ کون پاکستان چلا رہا ہے؟ تبلیغ کی محنت یہاں سے ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کام مکہ مدینہ سے زیادہ پاکستان میں ہوتا ہے، اور پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر پابندی لگا لینا، لیکن نہیں لگاتے ہیں۔ جب ہمیں دین کے کام میں سہولت ہے تو ہم کو تعاون کرنا چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ بعض فیصلے یہ مجبوراً کر لیتے ہیں، اس لیے کفریہ پوری طاقت ان کے خلاف ہوتی ہے، وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جو ہم کو غصہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، لیکن وہ مجبوری ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں پاکستان جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے۔ یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ یہاں اپنا آدمی چاہے حکمران ہے گڑبڑ کرے گا، مار کھائے گا، ذلیل ہوگا۔ باہر کا آدمی کوئی گڑبڑ کرے گا، وہ بھی مار کھائے گا اور ذلیل ہوگا۔ اندر کو کوئی آدمی ہے، چاہے اس کی داڑھی ہے یا اس کی بیوی کی ساڑی ہے، بے پردہ ہے، وہ سب مار کھائیں گے۔ پاکستان کی کوئی مخالفت نہ کرے۔ پاکستان کا معنی ہے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ کا معنی ہے پاکستان، تو اس کی کوئی مخالفت نہ کرے۔ اپنا آدمی ہوگا، حکمران ہوگا، جو قرآن و حدیث میں اس کے خلاف چلے گا اللہ اس کو مارے گا، یاد رکھو۔ چنانچہ سنو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مارا 3 سرداروں نے بچے پیچھے لگا کر طائف میں، تو حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ اگر ان کو ہدایت نہیں ملے گی، فرشتوں نے کہا ہم ان کو غرق کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی تو ان کی اولاد کو ہدایت مل جائے گی۔ تو ان کے اولاد کو ہدایت ملی، حضور کی بات ٹھیک ہو گئی، ان کو ہدایت مل گئی، ان سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے۔
بنو ثقیف، وہی طائف والے جو پیچھے بچے لگے ہوئے تھے، ان سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے، یہ کسی کتاب میں نہیں، آج میں انکشاف کر رہا ہوں۔ 500 سے زیادہ طائف والے یہاں دفن ہیں روڑی سکر میں، یہ باب الاسلام ہے، باب الاسلام، اسلام کا دروازہ۔ تو حضور کی دعا ٹھیک ہو گئی، وہی طائف والے وہاں دفن ہیں۔ تو پاکستان حضور کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا ہے، مولوی ہے یا حکمران ہے یا باہر کا آدمی یا اندر کا آدمی ہے، یہ چاروں برباد ہوں گے۔ پاکستان کے ساتھ تدلی الہی ہے، اللہ کا رحمت خاصہ ہے، اس کا مخالفت کرنے والا برباد ہوگا۔ یہ حضور کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی تفسیر میں نہیں جاتا ہوں، اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، تو فرماتے ہیں یہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کے دین سے ہٹا نہ دے، اگر ان کی طاقت ہو تب، اور جو دین سے ہٹا مرتد ہو گیا تم میں سے اور مرا اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فاولئک حبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال سارے جل گئے دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔